حضرت موسیٰ طور پر گئے، کہتے اللہ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں تجھ سے طور پر ڈر رہا تھا، میرا خوف سے سینہ لرز رہا تھا رب کریم، لیکن آج ڈر نہیں لگ رہا تجھ سے، آج درد ہے سینے کے اندر، آج درد ہے تیری محبت، تیری الفت کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سنو، جب تم طور پر ڈر رہے تھے، لرز رہے تھے، تو وہ میرے جلال کا غضب تھا جس سے تم ڈر رہے تھے، اور موسیٰ آج جو تمہارے سینے میں درد ہے، یہ درد نہیں، میری محبت ہے۔ اور موسیٰ میں جس کے دل میں بس جاتا ہوں، وہ دل کبھی سکون نہیں مانگتا، بس مجھے مانگتا ہے میرا رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کریم ہم سے راضی ہو جائے، بس اے موسیٰ وہ کبھی سکون نہیں مانگتا اپنے دل سے، وہ جب مانگتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتا ہے، اس کی رضا کو صرف بندہ مانگتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ اتنا رحمان ہے، وہ تو چینٹیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ بڑی بڑی ہاتھیوں کو، بڑی بڑی مخلوق کو، سارک جیسی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ پر جس نے بھروسہ کر لیا اور کہہ دیا اللہ تجھ پر بھروسہ، تو چھوڑ دے سب باتیں، کر لیا تو کر لیا، اب اللہ ہے نا کافی ہمارے لیے۔ جس نے کہہ دیا ایک بار اللہ کافی ہے، تو پھر زمانہ اس کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کافی ہے۔ پھر اگر یہ نہیں کہو گے اللہ کافی ہے، زمانے کے بھکاری بنے رہو گے، تو پھر مانگتے رہو، یہ زمانہ تمہیں طنز کرے گا، یہ زمانہ تمہیں ستائے گا، تمہیں لات مارے گا یہ زمانہ۔ ہمارے رب کریم فرماتا ہے کہ تم جب لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے مسکرا کے بات کرو، لیکن ہمارے پاس جب آؤ تو رو کر آؤ، چیختے ہوئے آؤ، چلاتے ہوئے آؤ۔ اللہ کہتا ہے جب تم لوگوں کے سامنے روتے ہو تو لوگ تمہیں مذاق بناتے ہیں، لوگ تم پر طنز کرتے ہیں، لوگ تم پر ہنستے ہیں، لیکن جب تم میرے پاس روتے ہوئے آتے ہو تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، میں تمہیں ذلیلی رسوائی سے بچاتا ہوں، میں تمہیں عزتوں کے تاج پہناتا ہوں۔ آ جاؤ ہماری بارگاہ میں روتے ہوئے، پھر دیکھنا تم کیسے ہنستے ہوئے جاؤ گے۔ اللہ بہت کریم ہے، اس کی ذات و برکات۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا سچا پکا بندہ بنائے، ہم سب کو جھکنے والا بنائے اپنی بارگاہ میں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے تو پھر زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سانسوں کی مالا دی ہے، کہے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میدان محشر کا پتہ کیسا دن ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش اعظم سے کہے گا اے عرش بتا کون کون مخلوق زندہ ہے؟ اللہ سب کو مار دے گا، سب کو موت دے دے گا۔ پھر اللہ عرش سے کہے گا اپنے اے عرش بتا کون کون باقی ہے میرے سوا؟ عرش چیخ کر کہے گا رب کریم تیرے 4 فرشتے باقی ہیں اور ساری دنیا مر چکی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہے گا کون کون باقی؟ عرش کہے گا اللہ جبریل باقی، میکائیل باقی، اسرافیل باقی، عزرائیل باقی۔ اللہ کہے گا جبریل کو اور میکائیل کو موت آ جائے۔ اللہ جیسے ہی کہے گا نا عرش کانپ اٹھے گا، تھر تھرا جائے گا اور کہے گا رب کریم جبریل کو موت نہ دینا، اللہ بڑا پرانا فرشتہ ہے، اللہ اس کو تو چھوڑ دے۔ عرش اٹھے گا، اللہ کہے گا کہ نہیں چھوڑا نہیں جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نے کہا نہیں تھا ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ یہ جبریل بھی میری مخلوق ہے اور یہ اسرافیل میکائیل بھی میری مخلوق ہے، لہٰذا اس کو موت آ جائے، معصوم فرشتوں کو موت آ جائے گی۔ اللہ پھر کہے گا عرش سے بتا کون باقی؟ عرش کہے گا اللہ اسرائیل باقی جو روحیں نکالتے ہیں، اللہ میکائیل اسرافیل باقی جو سور پھونکتے ہیں۔ اللہ کہے گا اسرائیل کو اور اسرافیل کو موت آ جائے۔ اللہ کہے گا یہ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ جو سور آپ پھونک رہے ہوں گے، وہ سور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور عرش میں ایسے لٹک جائے گا جیسے کھمبے، جیسے ایک چھت کے نیچے ایک فین لٹکا ہوتا ہے، پنکھا لٹکتا ہے، ایسے وہ لٹک جائے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ کہے گا عرش بتا اب کون باقی؟ اللہ کہے گا رب کریم کوئی نہیں باقی، اب تیری ذات کے سوا کوئی نہیں باقی۔ اللہ کہے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ سب کو میں مار دوں گا، سب فنا ہو جائیں گے، بس ایک ذات بچے گی۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات، اب اللہ وہاں کہے گا عرش بتا کون ہے؟ وہ کہاں گئے جو دنیا میں اپنے آپ کو رب کہتے تھے؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا حامان؟ کہاں گیا قارون؟ یہ جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے کہاں چلے گئے یہ سارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہے گا کہاں گئے؟ کہاں گئے تمہارے جو ہے دنیا پہ حکومت کرنے والے؟ کہاں گئے انڈیا مار کر چلنے والے؟ کہاں گئے اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے؟ دیکھو ان کا کیا حال ہو گیا، دیکھو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ ڈر کا ماحول ہوگا، کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا عرش بتا جب میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ عرش کہے گا نہیں، میرا مالک کوئی نہیں۔ اللہ کہے گا تو پھر یہ دنیا میں اپنے آپ کو رب کیوں کہلاتے تھے؟ ہمارے بندوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے تھے؟ آخر یہ لوگ ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے تھے؟ آخر یہ لوگ ہماری اطاعت کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہاں گئے تمہارے بادشاہ؟ کہاں گئے تمہارے وزیر؟ کہاں گئی تمہاری طاقت، تمہارا عہد کہاں چلا گیا؟ سب مٹی میں، سب خاک بھی مل گیا۔ کون ہے جو رب کی جلالت سے بچائے گا؟ کون ہے جو رب کے قہر سے بچا لے؟ آج کوئی نہیں ہے۔ میرا مالک ہے جسے چاہے اپنی رضا سے جنت دے دے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وہ چاہے تو ذرہ برابر نیکی پہ پکڑ لے، چھوڑ دے، اور چاہے تو ذرہ برابر برائی پر پکڑ لے۔ اس کے دست قدرت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ سے مانگنے والا محتاج نہیں ہوتا بلکہ محتاجی سے بچتا ہے۔ اللہ پھر محتاج نہیں کرتا کسی کا۔ مانگیں اللہ سے، زمانے سے نہ مانگے۔ لاؤڈ اسپیکر سے آوازیں آتی نہیں، یا علی الصلاۃ، آؤ ہماری طرف آؤ۔ کون بلاتا ہے اتنے پیار سے؟ اگر کسی سیٹھ کے وہاں سے کارڈ آ جائے چھوٹا سا، کہتا تمہیں فلاں سیٹھ نے بلایا ہے، اور وہ بہت بڑا ہو پیسے میں، عہدے میں، دنیاوی اعتبار سے، عزت میں، پھر لوگ دیکھو کیسے ناچ ناچ کے ایک دوسرے سے کہتے کہ دیکھو مجھے اس کے گھر دعوت آئی ہے، اس کے گھر جانا ہے، کیسے فدق فدق کے کہتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں نا، ان کی نظروں میں اس کی عزت ہے، اس کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں نظروں کے سامنے، لیکن جب اللہ کی طاقت دیکھو گے قیامت کے دن تب پتہ چلے گا۔ وہ فدق فدق کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ فلاں سیٹ سے دعوت آئی ہے گھر سے، لیکن ادھر اللہ تو ہر بار کہتا، 5 بار کہلواتا، حی علی الصلاۃ، آؤ 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 ہماری طرف بھاگاؤ، آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، اپنے گھر سے بھاگ گیا، اب وہ کہیں دور چلا گیا، ماں باپ کو خبر نہیں کہاں چلا گیا۔ اب ماں باپ نے نا اشتہاروں میں گم شدہ کی تلاش والے اسٹیکر چپکا دیے، اس پہ لکھ دیا 15 سال کی عمر ہے، بال ایسے ہیں، اتنا قد ہے، اتنا رنگ ہے، ایسا دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے، یہ نام ہے، اس جگہ رہتا تھا، سارا ایڈریس چپکا دیا۔ گم شدہ کی تلاش، کسی کو ملے تو رابطہ کرے۔ اور وہیں پر نیچے باپ لکھ دیتا ہے، اگر بچہ کوئی شیطانی کر کے بھاگا ہو یا کوئی بدتمیزی کر کے غائب ہوا ہو تو وہیں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ بچے جو بھی تم نے کی غلطی اسے معاف کر دیا جائے گا، ایک بار گھر پلٹا تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس اشتہار پر یہ بھی چھاپ دیا جاتا ہے۔ اب بیٹا تو ہوٹلوں پر برتن مانج کر پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں نوالا نہیں اترتا۔ ماں ہے نا، نہیں اترتا، وہ تو پیٹ بھر رہا ہوگا اپنا، لیکن ماں کے پیٹ میں نوالا نہیں جاتا۔ دیکھو میرے رب کی رحمت، رب کی محبت۔ اب بندے کو جب پتہ چلتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے مجرم، اے بھاگے ہوئے گم شدہ انسان۔ یا ایھا، تھوڑا لاڈ دیکھو نا قرآن شریف کا، اللہ نے جو قرآن نازل کیا نا، اس کے لاڈ دیکھو نا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز کی محبت نے تجھے کریم رب سے دور کر دیا؟